مل کے صلوات دی تلاوت فرمائے۔ اس خاندان دے جتنے جملہ مرحومین مرحومات اس دار فانی تو قضا کر گئے انہاں سارے دی مغفرت واسطے بھی صلوات جتنے بھی جملہ مومنین و مومنات مسلمین مسلمات اس دار فانی تو قضا کر گئے بالخصوص وہ لوگ کہ جنہ دے پیچھے کوئی فاتح کرنا اللہ یا دعا کرنا اللہ نہیں انہاں سارے دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے پھر بھی ایک دفعہ زحمت فرماؤ صلوات دی تلاوت محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلهم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا صلوات دعا ہے کریم خالق اپنی عزت و جلال دے صدقے جس مرحوم دے ایصال ثواب واسطے اس مجلس دا انتظام کی تگیہ ہے اللہ اس دے صغیرہ کبیرہ گناہوں تو درگزر فرمائے اللہ اس دی قبر دیتے اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرما کے اس دے درجات بلند فرمائے بالخصوص اس دی قبر میں اللہ نور قرآن اور نور ولایت دے نال منور فرمائے اور اس دے پسماندگان اس دے والدین اس دے بہنہ بھرا اس دی اولاد نو اللہ اے صدمہ سمن دی برداشت کرن دی اللہ تو خود توفیق تے طاقت عطا فرما تو اللہ کل شیئن قدیر کریم اللہ تیرے ہی فیصلے تو ہی اے طاقتاں عطا کرنا لائیں ورسان و صبر دی طاقت عطا فرما کریم خالق آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ جتنی بھی میرے ذمہ دعا میں ہر دعا نو آل محمد دا صدقہ مستجاب فرما حاضرین دی جتنیاں نیک دعاواں نیک تمناواں ہیں کریم خالق اس پاک مجلس دا صدقہ ہر دی دعا نو ہر دی تمنا نو ہر دی نیک مقصد نو اپنے دربار چپورا فرما اور ساڑے ملک پاکستان دے اندر امن سکون عطا فرما اور اپنی آخری حجت قائم آل محمد دے ظہور دے اندر تعجیل فرما ان دعاوں دی قبولیت واسطے مجلس ازادی مقبولیت واسطے اور بالخصوص مرحوم و مغفور اویس بھائی دے درجات دی بلندی واسطے ایک دفعہ مل کے صلوات دی تلاوت فرما سب تو پہلے چونکہ زوار مظفر صاحب اور ناصر صاحب نے ایک حکم دیتا ہی کہ حدیث کساب بھی ساڑھے بھائی دی مجلس تلاوت ہوئے نال نال مجلس بھی انشاءاللہ میرے بعد پڑھانا لے جڑے احباب تشریف لایا سن میرے نال بہتر پڑھ دیں تو انہوں فضائل اہل بیت مصائب اہل بیت دے نال بھی بہت اچھے انداز دے نال معزوز کر سن
لیکن چند لمحے جتنی دیر میں جناب دے سامنے حاضر ہاں جناب دی سمع خراشی کر رہی ہیں جناب دی توجہ دا طالباں سب تو پہلے میں حدیث قصہ دی تلاوت اپنی زبان اچ تھوڑی دیر واسطے کرن لگا اگر جناب دا مزاج ہے نا حدیث قصہ نو سنن دا تا ایک دفعہ پھر بھی صلوات دی تلاوت فرما مجلس دی زینت ہوندہ بندے سامنے مہربانی جیڑی توڑے میرے کول کتابیں حدیث قصہ لکھی ہوئی ہے اچھا میں ویسے روٹین ہے اردو وچ گفتگو کرن دا دیاں لیکن توڑے علاقے اتحاس جنگ دے آس پاس میں پنجابی گفتگو کرتا رہے وینا چونکہ میرے مضافات دے علاقے ہیں پنجابی سمجھنا لیں اہل زبان ہیں اس واسطے میں پنجابی گفتگو کرنا لیکن جب میں چھوٹے جنہوں بچے نے اٹھایا نا انہوں نے ویکھنا تا میں پھر محسوس کرنا کہ شاید انہوں نے میری گلنا سمجھ نہیں آونی ہیں چونکہ انگلش اور اردو تو واقف ہیں پنجابی تو واقف نہیں ہوندے شہر دے اندر بھی میں مختلف مقامات تے بعض بچیاں میں آ کے خود بھی آکھیا کہ بلا سن سٹی سکول ہے بیکن پڑھنا لیں تواڈی پنجابی سن سمجھ مہربانی کیتی کرو اردو وچ گفتگو کیتی کرو لیکن چونکہ دیہات ہے تے میں اس لحاظ نال اس وجہ تو ہی پنجابی گفتگو مسلسل کر رہی ہیں اس علاقے اے جڑی حدیث قصہ جناب دے سامنے کتابیں موجود ہے اس دے ابتداء وچ لکھیا ہوندا ہے ان جابر ابن عبد اللہ الانصاری میں چونکہ اگر تسو سارے عربی پڑھ دے ہو تو میں آئی کنوں اپنی پنجابی دی اردو بھی نہیں پنجابی حدیث قصہ تھوڑی جی سنانی ساری نہیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہونا ہے حدیث قصہ جابر کون ہے سب تو پہلے تو دیکھیے جابر کون ہے جس تو یہ روایت ہے جس نے نقل کیتا ہے کلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ دا کوئی عام بندہ تے ہو نہیں سکتا جابر وہ شخص ہے جس نو رحمت للعالمین دی محفل بھی نصیب ہوئی ہے اور پھر جناب رحمت للعالمین نے فرمایا جابر تیرے میرے پنجویں وسیع نال ملاقات ہو سی تے انہوں میرے سلام آکھیں ہن توڑے ذہن ہے جناب جابر دا مقام آیا نا جناب جابر جناب رسول خدا دے بھی صحابی ہیں جناب علی دے بھی صحابی ہیں جناب امام حسن دے بھی صحابی ہیں جناب امام حسین دے صحابی بھی ہیں تے پہلے زوار بھی ہیں امام زین العابدین دے صحابی بھی ہیں اور کربلا امام سجاد دے ورود دے بعد سب تو پہلے پرصدار بھی ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام دے صحابی بھی ہیں تے جناب تک رحمت للعالمین دے سلام بطور امانت پہنچانے والے بھی ہیں اور تو خود سن دے راندے ہو میں دور تو نہیں گفتگو کرتا نزدیک تو کر لینا یعنی جداں قافلہ لٹے ہویا شام وچ آل محمد واپس آیا تے جابر بھی پہنچے ہویا جناب جابر دے بارے تو سنے ہو نابینا اس شک نہیں کہ اس ٹائم انہوں دی اکھاں دی بینائی جا چکی ہے غلامہ دا سہارا لائے کے چل دے ہیں یعنی جڑے واقعہ کربلا ہی نابینا ہیں تو بعد اچھ بھی یقیناً نابینا ہیں جداں امام حسین علیہ السلام تو بعد امام زین العابدین یعنی امام حسین دی زندگی جناب امام زین العابدین تشریف لے آ چکے ہیں لیکن امام باقر علیہ السلام اجے اس دنیا چ نہ آئے یہ جداں مدینے دی گلیاں چلن آنا تے اکھاں تو آن نبینا تے ہر زمانے چ آل محمد دے حامی بھی رہن تے مخالف بھی رہن مذاق اڑاون والے بھی رہن تے حمایت کرنے والے بھی موجود رہن یہ جناب جابر جس ٹائم گلیاں چل دیاں تے ضعیفی آندی وینیاں نے تے اے تو پتہ نے ایک گل دا یقین نے اس وقت تک موت تے نہیں آ سکتی جب تک باقر نال ملاقات نہیں ہونی اس گل دا یقین نے بالکل یقین نے کہ اس وقت تک میں موت نہیں آ سکتی چونکہ صادق جو آنکھ چھوڑیا ہے کہ تیری میرے باقر نال ملاقات ہونی ہے انہوں میں سلام دیونن اس نو سلام پہنچاونن اس تو بعد فرشتہ اجل میرے نزدیک آ سکتا لیکن جسمانی ضعیفیاں کمزوریاں جناب جابر تے تاریاں جداں بزرگی دا عالم آئی نا تے اساد سہارا لائے کے مدینے دی گلی چل دے آن نا تاریخ نے لکھیا ہے کہ گلی دی ویج نے ورد ودے کر دے ہوں دے آن اجے چونکہ جناب باقر اس دنیا نہ آئے نا تے امام زین العابدین تے امام حسین دا زمانہ ہے این گلی ٹر دے پہ بنا نا تے آدھے ودے ہوں دے آن یا باقرو یا باقرو تے لوگ مذاق اڑیں دے آن
تیری کی دے ہون تو بڑھ لو گیا ہون تو بہترہ چو گیا ہون تیری قبران لتاں چو گیا اور جڑے مخالف لوگ انہیں مذاق اڑائیں دیں سادات تو معافی مانگ کے جڑے سادات تے مخالف رہن انہاں دا جملہ نقل کیتا ہے جی تیری تو ہون بڑھلا تھی گیا ہون تو کی دے ایک یہ کرندہ ودا ہے تو یا باکرو یا باکرو یا باکر دی تسبیح کرنا ہے تو جناب جابر اس زمانے بھی تھوڑا جے مسکرا کے یہ کو جا دیان اپنے عقل دا علاج کراؤ مینو پاگل نہ کو مینو سچے جو آکھ ہے باکر نال ملاقات ہونی ہے نعرہ حیدری علیہ السلام اس جابر تو اے روایت ہے جناب جابر دی جدہ ملاقات ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام دے نال تو فرمایا تو آڑے جد نے میں نے سلام دیتے ہیں میں امانت لئی ودا تے او امانت میرے بل تساں وصول فرما لے ہو جناب امام باقر علیہ السلام دی زندگی اور پھر تو یعنی واقعہ کربلا ہے جناب باقر بھی موجود ہیں یعنی اتنی لمبی ساری زندگی اللہ نے جناب جابر نے عطا کی تھی اس جابر تو یہ روایت حدیث کی ساتھ ہے جناب جابر فرمائیں کہ ان فاطمۃ الزہرا کہ یہ روایت ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ براہ راست وہ روایت کی جنہی بی بی خود بیان فرمائی حدیثوں نہیں ہے نبی اساں جناب رحمت اللہ عالمین تو فلاں صحابی سنیا پھر فلاں صحابی سنیا پھر فلاں صحابی سنیا پھر فلاں سنیا یہ وہ روایت ہے یا حدیث ہے جنہوں حدیث قصہ کیا ویندہ ہے حدیث بی بی دی حدیث قصہ یعنی بی بی دی چادر دے نا تو مشہور ہو گئی حدیث سے قصہ اس اندر کیا ہے ایک دن دا واقعہ ہے کہ جناب رحمت للعالمین بی بی دے گھارے تشریف لایا ہے آکے فرمائیں بیٹا زہرا میں محسوس کرنا اپنے جسم کی ضعف میں ضعف دا ترجمہ کری لگی ضعف ضعیفی چو بھی ہوندہ ہے کمزوری چو بھی ہوندہ ہے لیکن میں اس دا ترجمہ کدھر نہیں کیتا چونکہ میری زبان نو زیبہ نہیں دیتا کہ میں جناب رحمت للعالمین دے بارے چونکہ میری اردو ناکے سے اس دکول اتنے با ادب لفظ نہیں ہوندے بعض اوقات کہ وہ مقام نو سامنے رکھ دیں اس طرح دا لفظ میں پیش کر سکتا میں اس وقت سے آکے جناب نے فرمایا کہ اے زہرا میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کرتا ہوں تو بی بی نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ ایسی کیفیت آپ پر طاری ہو جناب نے فرمایا بیٹا ان کرو نہ ہو جڑی یمانی چادر تو انہ مریتی تحفے چھے وہ میرے تے اڑا دے جناب سینے خانج بہ گئے تے بی بی نے وہ چادر اپنے بابت بابت وہ پاک چادر اڑا دیتی یہ پہلے فقط یمانی چادر آئی تے بعد بن گئی چادر تطہیر تاریخ پہ دسنا بچے اجے چند لمحے گزرے آن جناب حسن علیہ السلام تشریف لایا ہے ایک دفعہ مولدی ذات سلوات دی تلاوت اپنی پاک ماں نو سلام کرنے تو بعد آدھے اماں میں محسوس کرنا جو میرے گھارج میں نانا دی خوشبو پہ آندی ہے خوشبو رسالت میں محسوس پہ کردہ تو جناب نے فرمایا تو آڑا نانا اس چادر دے تھلے موجود ہے جناب آئے سلام فرمایا اے نبیوں دے سردار اے نبیوں دے امام کیا میں نے اجازت ہے جو میں اس چادر دے تھلے آونجا جناب نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے دل دا سمرا یہ الفاظ ہیں اس حدیث کی ساتھ ہے میں ترجمہ کرتا بیٹھا نا میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے دل دا سمرا تینو کون روک سکتا آ جا جناب حسن نے چادر اٹھائی اور نانے دے پاکول موجود ہو گئے تھوڑی جی دیر دے بعد ہے چند لمحے گزرے تو توڑے میرے تیسرے امام تشریف لائے امام حسین علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد جناب امام حسین نے بھی وہی الفاظ فرمائے اپنی ماں پاک نو سلام کرنے تو بعد پاک ماں نو سلام کرنے تو بعد پاک ماں نو سلام کرنے تو بعد میں لفظ رہندہ بیٹھا بھلا نہ بیٹھا پاک ماں نو سلام کرنے تو بعد آدھے بیٹھن اماں میں نے انہیں لگتا جو میں نے نانے محمد دی خوشبو پہ آندی ہے تو بی بی نے جواب اے کچھ فرمایا جو اس چادر دے تھلے تیرا نانا تے تیرا برا حسن موجود ہے مولا چل دے اس چادر دے قریب آئے تے انہیں یار سلام کیتا تے جناب نے جواب کے فرمایا ہو ساکی کو سرد بیٹا اور جنت دا مالک ہو میرے دل دی ٹھنڈک حسین آ جا نعرہ حیدری جناب امام حسین بھی اس چادر دے تھلے تشریف لایا ہے تھوڑی جی دیر دے بعد توڑے میرے پہلے امام جناب امیر تشریف لایا ہے تو فرمایا یا زہرا میرا تجھ پر سلام ہو جناب بی بی نے سلام دے لیا تے کچھ دن میں نے انہیں پہ لگتا ہے جو میرے گھارج میرے برا محمد دی خوشبو پہ آندی ہے جناب بی بی نے جواب چاہیے کوئی فرمایا میرا سر دا تاج
او مومنہ دا امیر، اے قسیم النار والجنہ، تیرا بھائی محمد تے تیرے بیٹے اس چادر دے تھلے موجود ہیں۔ جناب رحمت للعالمین جس چادر دے اندر موجود ہیں، جناب امیر بھی خرامہ خرامہ چل دے اس چادر دے قریب آئے تے انہیں یار سلام کرنے تو بعد فرمائنے نے کیا میں نے بھی اجازت ہے جو میں اس چادر دے تھلے آونجا۔ جنہاں اس چادر سلام آکے کیتا تو پھر انہیں یار فرمایا یا ساقی کوثر اے فلاں جناب نے بڑے لقب دیتے، فرمایا آپ کو بھی اجازت ہے آپ بھی اس چادر کے اندر آ جائیں۔ جناب امیر بھی اس چادر دے تھلے داخل ہو گئے۔ تھوڑی جی دیر دے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ بھی پاک بی بی اٹھے، ایک دفعہ صلوات دی تلاوت فرماؤ نے جی میں بی بی جی لائے کے صلوات ہے اس طرح نہیں صلوات دی تلاوت۔ بی بی نے بھی آ کے انہیں اور اجازت منگی تے جناب نے فرمایا اور رسالت دا ٹکڑا تینوں کون ہے جڑا روک کے آ جا، تینوں بھی اجازت ہے جو بھی اس چادر دے تھلے داخل ہو گئے۔ اچھا ہون اگلے جملے اس جنہی توڑے کو میرے کو حدیث قصہ دے نام ایک چھوٹا ہی کتاب سے چھپے ہوندہ ہے، اس جو جملے نہیں ہیں لیکن باقی جگہ تے کتاباں باقی ساری ہیں جیتو حدیث لئی گئی ہوتے جملے موجود ہیں۔ پتہ نہیں جناب ام سلمہ بھی اس گھارے موجود ہیں، روایت نہیں آتی ہیں۔ جناب ام سلمہ نہ کوئی خصوصی پیار آئی اس خاندان دا، امام حسین دی خصوصی تربیت بھی کیتی ہے جناب ام سلمہ نے، ام المومنین، لیکن بلا گھاٹ تذکرہ دنیا کر دی ام المومنین دا۔ جناب ام سلمہ بھی چل دے ہوئے نا اس چادر دے قریب آئے، پتہ نہیں کس رنگے کھلو کے سلام کیتا نے، اندر تو انہاں دے سردار موجود ہیں رحمت للعالمین جڑے اس وقت انہاں دے مالک ان سردار ہیں۔ جناب نے جواب جتنے فرمایا وعلیکہ السلام، بی بی نے آکے کیا میں بھی اندر آ سکتی ہوں؟ انہاں جملے ونڈ کر دیں گے ساری۔ جناب ام سلمہ فرمایا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رحمت للعالمین نے وہی خدا دے مصداق نبی نے جڑے وہی خدا نازل ہون تو پہلے بول دے بھی نہیں نا، انہاں فرمایا ام سلمہ یا سلمہ انت علی الخیر، تمہیں نیکی تے لیکن اس چادر دے تھلے نہیں ہو آ سکتے۔ فرمایا کہ ہیں تو خیر تے لیکن اس چادر دے تھلے نہیں آ سکتے۔ یہ بھی حدیث کی ساتھ لطف آ رہی ہے نا حدیث کی ساتھ جدہ ایک پائنٹنے پاک مل بیٹھے نا پہلے تے نور آکے علیہ علیہ ہوندے آنا تے آج جدہ پانچ رلے تے بے شک تے چادر یمانی بھی موجود آئی، یہ زمین دا میں نہیں پتا جڑی آسمانہ تے گلویں نو سنو۔ جبریل جلدی نال پوچھیا بارلا من ہاؤلائہم تحت الکساء اتسات صحیح، اے ایڈا نور جو زمین دے پہ چمکدا ہے چادر دے تھلے ہن کون؟ اللہ آگ تے سکتا ہے جبریل تو ہر روز وہیں جائے نا دروازے من ہاؤلائی تحت الکساء، میرے اللہ دسات صحیح آئی تم تعارف کروا، پتہ آئی جناب جبریل نے لیکن سننا چاہنے نا قصیدہ اللہ تم اور شاگرد علی جو ہے تے انہوں جڑے علی دے شاگرد وہ دی معرفت کا نہیں ہوگا، وہ معرفت رکھنا اللہ دا معصوم فرشتہ ہے جاندہ ہے، لیکن جنہاں پانچ انوار رلن شہن انہوں کو جو مخالطے ہوئے اس دن یا اس واسطے کہ اللہ تو قصیدہ سننا چاہتا اس دن جنہاں پوچھے انہاں جو او چادر دے تھلے کون ہیں تو جناب نے فرمایا ہم معدن الرسالہ، پہلا تعارف رسالت دی کان ہیں، معدن کان، فرمایا وَمَحْبَتَ الْمَلَائِكَةِ ملائکہ دے آمن جامن دی جا، اور پھر فرمایا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، اس چادر دے تھلے فاطمہ ہیں، اس دا پاک بابا ہے، او دا پاک شوہر علی ہے، او دے پاک شوہر اس دے پاک دو بیٹے موجود ہیں۔ میں آخت سکنا نا میرے اللہ یہ جڑے موجود ہیں نا اساڑے عقیدے تیرے قرآن دے 10 طریقے دے مطابق انہیں سردار تے محمد نائی تعارف انچ کرما میں آنا میرے اللہ اے جبریل دیکھ تو صحیح وہاں پہ میرا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں، تعارف دے بھی ہو سکتا عام طور تے تعارف کروایا انہیں وہیندہ وڈے تو شروع ہوندہ تھا چھوٹے تے ختم ہو وہیندہ نہیں ہوندہ ہے نا، لیکن آج اللہ نے ترتیب ہی بدل دیتی اے تا حکمت آئی جڑی جبریل دے ذہن چاہیے
دنیا نے سمجھنا آوے نا یہ حکمت آئی اجان دے آن جو میں اگر لوگاں تارو کروایا تو لوگ جبریل دا کلام ہے، لیکن جب کلام ہونا اللہ کا تو اس کا معنی اور مطلب بھی بدل جاتا ہے. بندہ نہ منے تو بے ایمان ہوئی نہ، مان لوے تو بندہ صاحب ایمان ہوئی نہ. اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا. ٹھیک ہے، اچھا ادھے قصیدہ پہ پڑھیں تے تھلے اللہ تعالیٰ دے پاک نبی نے جنہیں پائن تن پاک رل بیٹھے نا، بی بی فرمائیں گے میرے پاپا نے ایک ہاتھ سے چادر کو اٹھایا، دائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھایا اور فرمایا اللہم انہا اولائے اہل بیتی، میرے اللہ ای میری اہل بیت ہے. ادھے قصیدہ پہ پڑھیں دا ادھے رحمت للعالمین پہ فرمائیں دن ای میری اہل بیت ہے. اور پھر اللہ نے آخیا او جبریل سننا چاہتا تو یہ میں سورہ ہی نہ بناتا، زمین و آسمان نہ بناتا، یہ دریاؤں کے اندر پانی کی روانی پیدا نہ کرتا، یہ کوئی چیز ہی پیدا نہ کرتا. پیدا کیے کیوں؟ لے محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء، ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے بیٹھے. اور پھر رحمت للعالمین نے اگلے جملے کے فرمایا میرے اللہ میری دعا ہے کہ تو ہمیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. وہ قصیدے سنے نا جناب جبریل نے. اس جگہ تے میں ایک رک کے سوال دا جواب دیتی جاؤں کہ جناب اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر رحمت للعالمین سے کہتے ہم مصطفیٰ و مرتضی و زہرا و حسنین شریفین، تعارف پھر بھی کامل آئی. لیکن ہن تعارف شروع ہے نا جناب رحمت للعالمین تو، یعنی مصطفیٰ او دی بیٹی او دا داماد، پھر مکہ مدینے سارے رشتے موجود ہیں. رحمت للعالمین دے رشتہ دار ڈیر سارے موجود ہیں. انہاں ابو لہب جیسا چاچا کافر بھی. چونکہ ادھے رسول خدا دعا پہ منگدن میرے اللہ ای میری اہل بیت ہے تے ان پاک رکھ جی میں پاک رکھن دا حق ہے. اللہ نے ایسا پیرا بٹھایا نا اس تعارف دے نال کہ اہل بیت کے اندر کون کون آ سکتا ہے. فرمایا ہم فاطمہ تو، تعارف فاطمہ تو، فاطمہ ہیں. اور پھر ہی نہیں فرمایا محمد ہے، نہ ایک چاہیا باقی سارے رشتے گنوائے تھے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، رشتے گنوائے، نہ نہیں چاہے. اللہ نہ تے آنے خود نہ سو رکھے اللہ آپ نہیں. ٹھیک ہے کیا نانا دیا اس نے بھول گیا نا اللہ نہیں. اللہ جان بوجھ کے رشتے گنوائے نا، چونکہ اللہ نے ایک گل تعارف کروانا ہے کہ جنا رحمت للعالمین دعا منگی میری اے اہل بیت ہے تے انہاں نو رجس تو دور جویں رکھن دا حق ہے انج رکھنا ہے. تو پھر اللہ نے آیت جدا اتارنی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رجس تو اوئی پاک ہو سی جیڑا زہرا دا رشتہ دار ہو سی. اہل بیت اوہی داخل ہو سی جیڑا زہرا دا رشتہ دار ہو سی. تعارف فرمائے ہم فاطمہ تو. ہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے ہم سے اپنا پاک محمد منوایا، ہم نے مانا. اللہ نے ہم سے اپنا پاک علی منوایا، ہم نے مانا. اللہ نے ہم سے پاک اہل بیت منوائے، ہم نے مانے. ہم نے ام المومنین کو بھی تسلیم کیا، امہات المومنین کو بھی تسلیم کیا. اگر اہل بیت کے دائرے کے اندر اللہ توسیع کر دیتا ہم پھر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ نے جب دائرہ فاطمہ تک محدود کر دیا، یعنی اہل بیت میں وہی ہو سکتے ہیں جو زہرا کا رشتہ دار ہوں، لہا مدینہ کے اندر زہرا کے ان کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہو ہم ماننے کے لیے تیار. ان کے علاوہ جب تجھے کوئی رشتہ دار نہیں ملتا تو پھر آیت تطہیر کا مصداق بھی یہی ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. یہ وہ خاندان ہے جس نو اللہ نے جس طرح پاک رکھن دا حق آئی اللہ نے پاک رکھے. ایک دفعہ صلوات دی تلاوت حدیث کے ساتھ اتنا حصہ کافی راضی رویا ہے.
اس تلاوت حدیث کی سادہ یقیناً ثواب میرے بھائی جان اویس درون واللہ ایسال فرمائی سی جناب دے سامنے سورہ نمل دی آیت نمبر 99 دا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے جس سے الفاظ آن میں دوبارہ تلاوت کر دینا چکے تلاوت قرآن دا بہت ثواب ہوتا ہے من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا میری ایک طبیعت ہے ایڈریس دے کے پڑھنا ہے سورہ نمل آیت نمبر 99 قرآن حدیث نہیں یہ قرآن حدیث نہیں قرآن وہ یہ جڑا ہر مسلمان دے گھرے چ موجود ہے بے شک ہر بندہ اپنے گھر جا کے اس آیت میں ویکھے تلاوت کرے یہ مفہوم نو سمجھے جو اتنے اللہ آکھنا کے چاہ رہی ہے ایک ہی آیت ہے کہ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا اسے بہترین جزا ملے گی یہ اس کا ترجمہ اسے آیت اگلا حصہ فرمایا کہ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ جس کے پاس یہ نیکی ہوگی نا یہ والی نیکی حسنہ اس آیت کے اندر جس حسنہ کا ذکر ہے یہ جس کے پاس نیکی ہوگی نا وہ قیامت کے دن کسی قسم کے خوف میں نہیں ہوگا یہ آیت نمبر 99 کیا ہے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ جو برائی لے کر آئے گا خاص برائی فرمایا فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ اللہ اسے منہ کے بال جہنم میں ڈال دے گا بالکل لفظی ترجمہ کرتا بیٹھا ہے اسے تفسیر علی گالی ہے یہ نہیں فرمائی اور پھر اللہ فرماتا ہے حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کیا اللہ تمہیں وہی جزا نہ دے جو کچھ تم انجام دیتے ہو یہ آیت آئی جیڑی جناب دے سامنے سورہ نمل دی دو آیتیں تلاوت کی تھی انہاں دے ذیل چند منٹ دی گفتگو اللہ پہ فرمائندہ ہے کہ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا کہ جو بندہ یہ نیکی لے کر آئے گا اسے بہترین جزا دوں گا سورہ انعام دے اندر بھی اللہ نے پھر اسی طرح دی ایک آیت آکھی ہے جسے اللہ فرمایا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا توجہ ہے سارے بعض بندے نے ہون اس ٹائم ہی نیندر پہ آندی ایک دفعہ جو سلوات پڑھو نے جو سارے نے نیندر کھول جائے ایک دفعہ اندھا جی ہوئے مولوی تو کس لئے جان چھوٹ سی جو پچھے بندے تو بیٹھیں تو مولوی جان نہیں پہ چھوٹیں تو میرے تو پچھے بندے ہی کوئی نہیں آلتا یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس وقت سے میں ادب میں تھوڑا یہ حوصلہ رکھ کے بہت توجہ میرے پاس کرو انشاءاللہ یہ دعویٰ نہیں جو بہت قیمتی گفتگو کرے ساں لیکن ضرور اتنا ضرور آکساں کہ اگر تساں توجہ کر سو تو عبادت ضرور بن سی میں جناب کے سامنے یہ آیتاں دو آیتاں تلاوت کی تھی نا ایک سورہ انعام دا حوالہ دیتا ہے سورہ انعام میں جل فرمایا من جاء بالحسنت جو ایک نیکی لے کر آئے اسے اللہ 10 نیکیوں کے برابر جزا دیتا ہے اور اسے جنال فوراً اگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ جو ایک برائی لے کر آئے گا اسے ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی کی سزا دی جائے گی اے اللہ نہیں آکھا کہ ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیاں دی سزا مل سی نہیں اللہ یہ نہیں آکھا اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو ایک برائی لے کر آئے گا اسے ایک برائی کی سزا ملے گی یہ اللہ اتھے تے یہ گل کر چھوڑی سورہ نام میں جو ایک نیکی لے کر آئے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو ایک برائی لے کر آئے اسے ایک برائی کا سزا ہوگی اور اس آیت سورہ نمل دے اندر کیا اللہ گل بھول گیا جو پیچھے سورہ نام میں کیڑی کیتی آئے تھے ہون کیڑی پہ کردہ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا جو حسنہ لے کر آئے گا جو نیکی لے کر آئے گا اسے بہترین جزا دوں گا اور قیامت کے دن انہوں خوف بھی کوئی نہ اسے تو جو انہیں کل اے نیکی نہ ہوئی اللہ فرمائے میں اسے منہ کے بال جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے پرواہ بھی اچھا تو آج تک سارے میرے سامنے بزرگان ڈھیر سارے بزرگ موجود ہو کدی کسی عالم تو کدی کسی کتاب ہے چیز سنے پڑے انہیں جو اللہ کے ہو جڑا بندہ جھوٹ بلندہ میں جہنم میں ساتھ چھڑے سے جھوٹ تو بڑا بڑا گناہ ہے اس سے شک کوئی نہیں میں اس ممبر تے میں اجازت ہی نہیں ہے چونکہ میرے سامنے میری ماما بہنہ موجود ہیں
کچھ ایسی سزاواں ہیں یا اس دے جھوٹ دی اتنی بڑی یعنی قباحت بیان ہوئی کہ جی ممبر سر ممبر بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی اتنی قباحت ہے جھوٹ دی. لیکن تو یہ نہ مل سی بھئی اللہ کے جی جو جھوٹ بولتا ہوگا نا قرآن کی نہ ہی بکھا دیو اللہ کے وہ جڑا جھوٹ بولے سی میں جہنم میں سٹ ہوئے سی. نہیں، جب اللہ نے کسی برائی پر اللہ نے جہنم رکھی ہے انسان کے بعد عقیدہ ہونے پر. سمجھ آنے پہ اللہ نے جہنم رکھی ہے بعد عقیدہ ہونے بعد عقیدہ لوگوں کے لیے، جنت رکھی ہے صاحب عقیدہ لوگوں کے لیے. تو اللہ اس آیت کیوں پہ فرمائندہ ہے کہ جو برائی لے کر آئے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا اور وہ بھی منہ کے بال. دیکھو نا اے بندہ گال کرتا نا بالن رہی نے اوئے اوئے سیدھو کرنا بھی ورنہ میں تن اینج مرے سن پٹھا لڑکا کر رہے سن. ٹھیک ہے پٹھا لڑکاؤں تو مطلب یہی ہوتا ہے. تے اللہ بھی تے یہی گال پہ کرتا ہے میں کو اپنے کو تسنن تو کرتا نہیں بیٹا. سورہ نمل دی آیت نمبر 9 چلا فرمایا جو یہ برائی لے کر آئے گا ان الٹا جہنم میں چلے. کوئی میرا ترجمہ نہیں قرآن دے الفاظ. تھوڑی جی اس سورہ نام علی گفت آیت 2 منٹ. اللہ فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا اس سے 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا اور جو ایک برائی کرے گا اسے ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی کی ہی سزا دوں گا. کچھ بندے نہ ہوئے انہوں مغالتے بھئی ایک دے بدلے ملنے نہ دا تے ایک برائی کی تھی تے ملنی ان سزاواں ایک. بندہ آکے جی روڈ دے کھلو رہنے راتی مرسائیں ڈاکا ایک دے بدلے ایک تے صبح منوائی سائیں جو دی مسجد دا نیکیاں لائے لئی سائیں تو چلو دا جو ایک گئی 9 تو میرے نام ہے مالے چھے کھلو سے نہیں صحیح نا. اے مغالطے دا شکار ہے نہیں ہونا. کیوں جو اللہ دے رسول نو بھی یہ خبر بعض لوگاں جا کے دیتی یا رسول اللہ جدن یہ سورہ انعام علی آیت نازل ہوئی ہے نا بھئی ایک نیکی کے بدلے مار صاحب 10 نیکیاں تے ایک برائی دے بدلے ایک برائی. تے سنیا اے یا رسول اللہ پہ لوگ بڑے چکر دیں دے کھلوتے نے. تُساں کیا جو اگر کوئی بندہ ننگے پاؤں ودو ہوئے تو انہوں جتی پمامن دا اتنا ثواب. اگر کوئی بے لباس ہوئے تو انہوں بے لباس نو لباس پمامن دا اتنا ثواب. اگر کوئی بھکا ہے تو انہوں کھانا کھوامن دا اتنا ثواب. بندے بڑا دال آئی کھلوتے نے یا رسول اللہ کیویں جو انہیں کریں دیں بازار جو لگ دے پہ انہیں جنہ دکان دی نظر چکے نا دکاندار دی جتی چاہ لیں دیں. میں نے مجلس بھول کوئی نہیں کہ میں چہرے ہوئے دا بیٹھا. جتیاں بڑیاں چوری ہوندی ہیں مسجدیں دے دروازے تو میں حیران ہونا کدی کدی میں انہیں مزہ آنا نا وہ اللہ دے گھروں اس بندے ضرورتوں سے لے دیا. اچھا اللہ دے گھروں تو ضرورتوں سے لے گئے تے ختمہ تو کیوں شوالے. یعنی خدا دے بندے ہو کچھ اللہ دی تقسیم دے راضی رہو. اللہ آپ ہی امیر دے غریب بنائے. اللہ واسطے کوئی مشکل نہ ہی ہر ایک نو امیر بناونا. اے جیڑا تو سمے پیر بھجنے آئے تے کھیتاں جے حال چلیں آئے چلو دیہات دی گال چا کرنا. اے مار ناصر صاحب صبح لے اٹھیں دن تے بھج دن بھئی آج فصل سکتی بھئی انہوں پانی لواں فلانی نو کھاتے نہیں ہو کھاتے لواں فلانی نو مثلا فلانا تداب مٹھا پاونا ہے او پا لواں. اللہ انہی کا کر سکتا ہے اس بات تے قادر مار ناصر صبح لے اٹھیوے سرانا چاہوے تے تھلے رزق دا ڈھیر لگوئے ہوئے. کیا اللہ اس سے قادر کوئی نہیں جی وہ دی وحدانیت دے کہہ لو نا وہ اس بات دا قدرت رکھ دے نا. لیکن اللہ جڑا اس بات تے قادر ہے انہی کیتا نہیں سو قادر ہون دے بعد باوجود انہی اللہ کیتا نہیں کر سکتا ہے. ہر بندے دے جناب سرانے دے تھلے جناب ڈھیک لگا پی ہوئے پیسے آنا لیکن اللہ کیتا اس طرح نہیں. کیوں اللہ فرمائے جا تو بھی محنت کر کوئی اور بھی محنت کرے سی. تو کسے دے کام آسی کوئی تیرے کام آسی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد اللہ ایک کر سکتا ہے اس بات تے قادر آئی جو کہ کرے کہ سرانے دے تھلے رزق دا ڈھیر لگا پی ہویا. لیکن اللہ چاہتا ہے نہیں
اگر میں ان دیتی نا آزادی تو لوگاں ایک بین الفساد کرنا ہے، لڑائیاں کرنی ہیں، انہوں نے مصروف رکھاں کو جے کماؤنے مصروف روین تے ویلے تھوڑے روین، یہ اللہ دا ویلہ ہوئن تو پھر میری عبادت کریں۔ اللہ جتیاں چوری کرن واسطے اس دنیا کوئی نہیں بھیجیا تے ٹک ٹاکر بناون واسطے ہی اللہ دنیا تے آج کل بڑا رواج آ گیا ٹک ٹاک بند چڑے، اللہ تین بندہ بنا کے بھیجیا تو ٹک ٹاکر بندا وہی کوئی تا خیال کریں تے اچھا کردہ کے کھلوتا نمائش کے کر رہی دیکھو ایک دفعہ بندہ گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے، اللہ روز کے درمیان دا معاملہ ہے، شاید جس ٹائم شرمندہ ہو جائے امام حسین دا واسطہ چدے بھی اللہ معاف کر چھوڑے، چونکہ اللہ اور بندے دا معاملہ ہے، چونکہ ٹائم لیں دا اللہ معاف کرتے دیکھو نا اللہ نے قرآن ہی فرمایا ایک جگہ تے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اس جگہ دیکھو اللہ دا کتنا پیار فرمایا قل یا عبادی الذین، میرا بندہ ہی گناہگار گناہ کر کر کے وہ نہیں تھکا، لیکن اللہ کہا نہیں تو میرا بندہ ہے، او میرا بندہ پریشان نہ ہوئی، تیرے زنجیر توبہ ہلاونے کا دیر ہے، میری طرف معافی ملنے دیر ہے۔ اچھا جدہ ایک ٹک ٹاک کر کے کردہ ہے او جناب کسی پہاڑ دی چوٹی تے کسی جا تے کھلو کے کسی جگہ تے کھلو کے او جناب انہیں آئیں پٹھی سی دیو کے تصویر بنا کے تے پھر اوکے کردہ ہو تو گانا لا دیتا ہے، ہوں وہ بندے سارے گانا سن دے پہنے، ہوں میں انشاءاللہ بالکل جلدی نال گفتگو ختم پہ کرنا چکے، میرے بعد دو میں بندے موجود ہو گئے پڑھنا لے، ایک دفعہ صلوات دی پھر تلاوت فرمائے۔ میں جڑی گل کرتا بھی انہیں یاد ہے، میں گل آیت نتیجہ دے کر گفتگو ختم کرا کہ یا رسول اللہ کے کر دینا بھئی او تو جتی جو چوری کی تھی اگے وہاں کے ننگے بندے نو جتی پوا دیتی، ایک دفعہ قبلہ دی آمد پھر صلوات دی گل یاد ہے نا کہ رسول خدا دے کول خبر پہنچی کہ کوئی لوگ کے کرنے نا او تو جو چوری جو کیتا کوئی سبزی سبزی کو پیاز پوز او زمانے بڑے وک دیاں ہوتا پیاز حدیثیں کڑی نہیں آن پیازاں دے بارے جنہی نبی کیا نا وہ حدیث گھڑوا لیندا ہی بجیڑا اکا دا پیاز مکہ ہی کھاوے ہو تو بس جنت واجب ہوئی نہیں بندے دھڑا دھاڑ لا لیں گے میں انہا حدیثان پڑھے ہی کج نہیں گل سنو رسول خدا نے جنہیں خبر سنی نا جلدی جنال میں اس جگہ لفظ دوڑ دا استعمال نہیں کرتا چکہ رحمت اللہ العالمین دی شان دیکھتا بالکل جلدی جنال مسجد نبی چاہے اعلان کروا کے سارے ہم جمع کرتا جمع کرن تو بعد فرمایا تو انہوں کیس آکھیا حرام دے پیسے نال اللہ کوئی چنگا کام چا کرواوے اللہ نیکی چا دیندہ بھئی ڈاکہ مارنا حرام ہے وہیں دے بندے نے تو سب بے راہ رو کر دیتا وہیں دے بندے نے بے سر و سامان کر دیتا بے سر و پا کر دیتا چوری کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سارے حرام کام ہیں حدیث قدسی دے الفاظ ہیں اگر کوئی بندہ حرام مال سے میری راہ میں خرچ کر کے اور اس بات کی امید رکھتا ہو کہ مجھے ثواب ملے گا اللہ نے ایک بڑی سخت مثال دیتی شاید سارے بندے ہضم بھی نہ ہوئے یا سمجھ نہ ہوئے بڑی سخت مثال اللہ نے دیتی کہ مال حرام نو ثواب علی جاتے خرچ کرنا اور اس سے ثواب کی امید رکھنا اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ حرام مال سے ثواب والا کام کرے اور ثواب کی امید رکھے ایسے ہی ہے جیسے پاخانے کو پیشاب سے دھونا کو سمجھ لگی ہو اسی پاک کسی کپڑے تے پوٹی لگی ہوئی ہوئے تو ان تو پیشاب نہ دھونا شروع کرتے ہیں پاک ہو اسی اتنی کی کہانی نیاز پکاونی ہے حلال مال نال ذاکر نفیس دیونی ہے حلال مال دے نال ختم دیونا ہے حلال مال نال کسی غریب نو لباس لائے دیونا ہے حلال مال نال کسی نو کھانا کھوانا ہے حلال مال دے میں تو ڈر تو لیکن بول رہے ہو مہربانی اللہ تو انجزائے خیر بس اتو تک ایک گفتگو مکمل سورہ نام ہے اللہ فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب جو ایک برائی کرے گا اسے ایک برائی کی سزا ایک ہی ہوگی یہاں پر اللہ نے کیوں فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے بہترین جزا دوں گا اور بہترین جزاؤں کے اندر پہلا انعام کیا ہے کہ میدان محشر جہاں افراتفری کا دورہ ہوگا بندہ سکون میں ہوگا یہ دیکھو یہ نیکی وہ کیا ہے سکون میں بالکل بندہ سکون میں اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں لیکن جس کے پاس یہ نیکی نہیں ہے وہ سیدھا اللہ فرماتا اسے جہنم میں ڈال دوں گا مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی تیرے میرے امام علی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا مولا اس نیکی سے مراد کیا ہے اور برائی سے مراد کیا ہے تو فرمایا المراد من الحسنت حبنا اہل البیت یہ جو سورہ
نمل کی آیت نمبر 99 کے اندر اللہ نے کہا نا من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر حسنہ لے کر آئے گا، فرمایا اس حسنہ سے مراد ہماری محبت، والمراد من السیئہ بغضنا اہل البیت، فرمایا جس بندے دے دل وچ ساڑی محبت ہو سی نا میدان معاشرے سکون وچ ہو سی، اور یہ دے دل وچ ساڑا بغض ہو سی، اللہ ان سدھا جہنم وچ او بھی منہ دے بال۔ وقت ملدا تو بہت گفتگو اس وقت بھی پیارے پیارے جملے موجود ہیں، لیکن نہیں زیادہ دیر انتظار نہ کراواں چونکہ ختم بھی ہونا ہے۔ 4 بہناں بھراواں دی لاشاں تے آئیاں، ہر بہن دی بھرا دی لاش تے، لیکن میں تاریخ جو 4 بہناں دا ذکر جناب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے بعد مصعب خان بہت عظیم بیٹھے ہیں، دو میں شخصیات اللہ انہاں دی زبان مزید تاثیر دے ہوئے، میں جملہ دوبارہ دہرا دیواں کہ 4 بہناں نو تاریخ نے ذکر کیتا ہے انہاں دے بھراواں دی لاش تے آون نو۔ انہاں جو پہلی بہن خندق دا میدان عمر ابن عبد ود نو جدہ امام علی علیہ السلام نے قتل کر چھوڑیا، جڑا قاتل ہوندا ہے نا مقتول دے سامان دا مالک ہوندا ہے اسلام دے مطابق، جس نو قتل کیتا نا اسلام دی جنگ وچ، اس دے زرا او دا سردہ ماما وغیرہ وغیرہ ان چیزوں دا مالک ہوندا ہے، لیکن امام نے کیا کیتا، اس عمر ابن عبد ود دے سر نو قلم کرن تو بعد علی نو مقتول دے مال دی ضرورت کیڑی، فقط سر چایا رحمت للعالمین دے قدمے سٹ دیتا، آپ یعنی جی دشمن دا سر، دشمن خدا دا سر۔ جدوں دی بہن آئی ہے نا اپنے بھرا دی لاش تے آئیں پھری، کس لئے ایڈو پھر کے آندی، کس لئے ایڈو پھر کے آندی، کون آئی جڑا ہزار بندے نہ لڑدا آدھی تیری لاش تے رو وہاں، تیری یہ بہادر بھرا کھو دیتا ہے، لیکن روندی اس واسطے نہ جو تیرا قاتل کوئی بڑا شریف ہے، جس نے تین قتل کرنے تو بعد تیری لاش لٹی نہیں۔ دوسری صفیہ ام المومنین بھی ہیں، تے ام المومنین پہلے بھی ہے، میں اس تیسری بہن دا ذکر کرساں جڑی ام المومنین بعد بنی ہیں، مرحب دی بہنیں جدہ مرحب قتل ہویا ہے نا تے فتح خیبر ہو گئی، مال و اسباب مل گئے، حضرت بلال نے اس نو گرفتار کر کے رحمت للعالمین دے کول لے آندا۔ جدو رحمت للعالمین دے سامنے آئی نا تو او دے چہرے تے بعد نے لکھیا کہ کچھ زخمن نشان آن، بعد نے لکھیا کہ او دے چہرے تے سرخی چھائی ہوئی آئی۔ رحمت للعالمین نے اگرچہ اس آئی کلمہ نہیں پڑھیا، مرحب دی بہن آئی، یہودین آئی، لیکن رحمت للعالمین نے پوچھیا اے چہرے تے کیڑی شاید نشان ہے، یہ کو جاتی ہے رونی نہیں ہے، رو کے یہ کو جاتی ہے، جس توڑے سپاہی نے میں گرفتار کیتا نا اس میں نے بھرا دی لاش تو لگایا، بھرا دی میت ویکھن تو بعد میری یہ حالت ہوئی ہے۔ 2 بیویاں، پھر جناب نے ایک حکم دیتا کہ ایک سردار دی بہنیں ان سرداراں پروٹوکول دیو، لیکن جب اس پروٹوکول بیکھیا تے وہ مسلمان ہو گئی، تو مسلمان ہونے تو بعد ہو سکے جب میں اگے اسلام تو پہلے میں نے پروٹوکول دیتے نے جو میں ایک سردار دی بہن ہوں، سرداراں پروٹوکول آئی تو میں نے ایک اور اعزاز چ بخشو جو میں اپنی زوجیت دے چ لے لو، اس طرح کر کے رحمت للعالمین نے اس کو اپنے ازدواج لے لیا۔ تیسری بی بی کون؟ جناب حمزہ جڑے رحمت للعالمین دے چاچے انہاں دی بہن، یہ دا نام ہی صفیہ ہے۔ جدہ جناب حمزہ شہید ہوئے نا تے وہ ایک خاتون جس نے آ کے جگر کٹ کے تے چبایا، جدہ جناب صفیہ نو پتہ لگ گیا نا جو میرا بھرا قتل ہو گیا، دوڑتے ہوئے میدان چاہے تے جدہ ہر پاسے ہوئی نا گال کے جناب حمزہ دی بہن آ گئی، جناب حمزہ دی بہن آ گئی، رحمت للعالمین نے فرمایا جلدی دنال ان کرو بے حمزہ دے میت دے ہوتے چادر پا دے، لیکن میدان جنگ آئی چادر کوئی نہ آئی،
یعنی میت دی ہاتھ ایڈیشن کی آئی فقط سر قلم نہ آئی بلکہ اس نے جگر سینہ چیر کے جگر کڑیا وغیرہ وغیرہ تو ان پتہ ہے کہ لاش ہے تو اس نے بڑی اس کی بھیانک کیفیت بنا دیتی مجروح کر دیتی جناب تے جڑی کندھیاں تے آبائی نے جلدی دے نال بی بی دے پہنچن تو پہلے جناب نے اس دے میت تے پا دیتی اور فرمایا بہناں تو برداشت نہیں ہوندا بھراواں نوں اس رنگ وچ ویکھنا میں یہ کوئی آسان یا رحمت للعالمین وہ نبیان دا سردار نبی تو اتنی محنت پہ کرنا تیرے چاچے دی میت ہے فقط جگر کٹ کے چبایا نے تے تیرے کو برداشت نہیں ہوندا جو جنہوں دی بہن آوے تے میت نو ویکھے تو ہمیں آنا 61 ہجری دا محرم کربلا دے اندر بہن کیڑے رنگ چاہیے بہنا بھرا دی میت تے کوئی ٹائم نہیں لین دیا آمن تو تے میں نے اتنا ایک دسو چاہ جس بہن دا سکا بھرا 72 قدم تے شہید ہو گیا آئی قدائیں 8ویں پیر دے بعد 72 قدم چوک ہوندہ ہے 72 سیکنڈ ہی نلاوے بہن 72 قدم تے بہن 72 سیکنڈ بھی نہ لاوے بھرا دی میت تے آمن تے لیکن کوئی ایڈی رج گئی آئی نا جو آپ آدھی کھلی آئی ویر نراز نہ ہوئے جدہ 11 محرم نو انہا ظالمہ نے جان بوجھ کے قافلہ گزارے ہیں لاشاں دے اپنی لاشاں دفن کر چھوڑیاں نے جان بوجھ کے مقتلی چوا گزارے ہیں جدہ بے گور و کفن لاشاں ویکسن تے انہا دی تکلیف ود وئی سی تے جنہ پتھرہ دے ڈھیر کلوا گزری ہے نا علی دی دھی بے وس ہو کے جھن پئیے اس جاتے بعد پردے راندیں جو ترائش سوار کربلاج بھونگو کھلت تھے امام زمانہ نے بھی ذکر کیتا میرا سلام ہو اس شہید پر جو بغیر بازوں کے اترا میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جو دائیں رخسار کے پار اترا اور پھر جڑی دا محرم نو جھنن نا وہ علی دے پتران اور اس علاقے دے شریفوں سادات و غیر سادات جڑی دا محرم نو جھنن نا وہ علی دے پتران جڑی 11 محرم نو جھنین نا وہ علی دی دھی آئی جڑے دا محرم نو جھنن نا وہ سواریاں تے چڑھنا بھی جان دیان لمنا بھی جان دیان ٹھیک ہے عباس دے بازو کوئی نہ لیکن ہائی تا علی دے پتر نا جڑی 11 محرم نو جھنیو دے ہاتھ تپس سے گردن بدے ہویا جدہ بے گور و کفن پتھران دے تلے بھیرانو ویکھے اسنا بے وس ہو کے جھن پئیے جدہ جھنیے نا ساریاں بیبیاں لائیں آئیں میری زبان نو طاقت نہیں کی میں لاندیاں رہی ہیں انہیں جدہ جس بیبی دے ہاتھ پا بند ہوئے تے پتھران تلے ہوئے بھیرا دی لاش ہے میں ساو پتنے کی میں ویکھی سو بھیرا دی لاش آئین کار کے بے کے ہٹائے سے یا اولی الامر دی دھی آئی تے امر کیتے سو جنہ پتھر ہٹن تے کٹے ہوئے گالتے نگاہ پئیے بے سخت آئے جو سوال کیتے سو جنہ کٹے ہوئے گالتے نگاہ پئیے نہیں کو جاتی کیا مدینے والے محمد دا پتر حسین تو ہیں جنہ جواب دیتا نا وہ پتر مویا حسین میں ہاں ویسے علاقے دے شریف ہو اگے بی بی پھر ترائے سوال کیتے ہیں آدھی او جی محمد دا مہر دا سوار حسین تو ہیں من اتنا ایک دسا اینا راس ہو تیرا سر کی دے اور پھر بی بی پوچھیا اینا لباس ہو تیرا لباس کی دے اور تیسرا بی بی ایڈا اکھا سوال کیتا بی بی جی اینا خاتم ہو بھرا میں نہ گوٹھی نظر آن دی ہے نہ انگلی نظر آن دی اور جنہیں اسرائیل سوال کی نا بی بی جی کٹے گال لیچو ممکن ہے کوئی سوال چکرے ایک میں ہو سکتا جیدہ سر دھڑ دے نال نہ ہوئے تو او بولے جیدہ سر نو کنیزہ تے قرآن پڑھ سکتا نہ ہو دا دھڑ بھی بول سکتا کٹے گال لیچو آواز پہ یاندی ہے میں تجھے پہ پوچھنی ہے مدینے والے محمد دا پتر حسین تو ہیں میں نے یہ کوئی دسا مدینے والی زہرا دی دھی تو ہیں جنہ پوچھے نا مدینے والی زہرا دی دھی تو ہیں یہ کوئی جاتی ہاں ہوا بھراما موئی زہرا دی دھی میں ہاں جنہ آگے نہ ہوا زہرا دی دھی زینب میں ہاں امام حسین نے بھی ایک سوال کیتا اینا ردا ہوگا میرے تو جو پوچھ دی کھڑی ہیں میں نے دسا تیری چادر بی بی نے فرمایا تیرا ظالم کا تے لٹ کے لائے گیا ہون بی بی دا رخ پھر گیا مدینے والے پاسے بی بی نے جڑا پہلا بھرا دے لاشے تے کھلو کے میں نے کیڑا فرمایا آئیں مدینے والے پاسے رخ کر کے آدھیے واہ محمدہ صلی اللہ علیہ کا ملیک السما او نانا محمد تو کیڑا اچھا وسدہ بھی ہیں تیرے تے زمین و آسمان دے ملیکہ درود و سلام بھیج دینا ایک بار مدینہ چھوڑ کربلا
کربلا کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا بی بی آدھی ہے آپ ویک تا صحیح جیڑا حسین جیندے ناز منائیں دیا تو تھکتا نہ ہوئے نا، کس لئے مدینے نہیں اس گلی، کس لئے مدینے نہیں اس گلی۔ او حسین دی کیڑی حالت مقطع الاعضاء جے جوڑ جوڑ ٹرٹ گئے، مصلوب الامامت والابا، او جے دی ظالمہ نے سر بھی لٹ لیا، ابا بھی لٹ لئیے، اور پھر کے فرمایا وَمُقَتَّلٌ بِالدِّمَاءِ وَالرِّمَالِ، فرمایا بی بی نے کیڑا اجڑ گیا تیرا پتر کتنا مجروح ہے، آویک تا صحیح نانا جائیں ناز تو منائندہ ناویں تھکدا نا، کربلا دی ریت اور خون اجلاج مل گئی ہے۔ اور بی بی نے آخری جملہ کڑے فرمایا بناتو کا صبایا، نانا آپ ویک تا صحیح نا، او جڑی دھیاں تیری قبر تے ادھی رات لے آنیان، ادھی رات دویاں میں نا تاریخ نے لکھیا جناب امیر ان چراغ بجھا چھڑیں دیان، دھیاں پوچھیا بابا مسجد نبی دے چراغ کیوں بجھائیں دے ہو؟ ایو کو جناب امیر فرمائیں دیان مطلب کوئی شب زندہ دار بیٹھا ہوئے، او دی نگاہ میرے دھیاں دے قد پہ بائے ونجے، میں کہتا یا علی مولا ایک باری نجف چھوڑنا، آنا کربلا دے اندر، او جڑیاں دھیاں نو مسجد نبی ہے جلدے چراغ بجھا چھڑیں دائیں، یارہ محرم دن دا اجالا بھرا دی میت یہ اعلان کریں دی کھلوتی ہے بناتو کا صبایا، او تیریاں دھیاں نو قیدی کر لیا گیا ہے۔ اس علاقے دے شریف ہوئے ہونے سارے بھائی اویس صاحب چند دن پہلے ہو تو انہا جنا ایسا غسل دیتا ہے میت بہنہ ہی میں رکھی رشتہ دانا ہی رکھی بہنہ رونیاں دھیاں رونیاں رون دینا نا فطرت تقاضا ہے، ماں رونی باقی رشتہ دار رونے، لیکن جنا میت چامر دا وقت ہویا ہے بزرگ گئے انہاں وہیں کے بہنہ دے سر تے ہاتھ رکھیا دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا، میری دھی میری بہن صبر کرو موئے نال کوئی مرد نہیں وہیندہ نا، انہیں بزرگاں نے دھیاں بہنہ دے سر تے ہاتھ رکھیا پیار کیتا، جوانہ نے میت نو چاہ لیا، آ کربلا دے میدان جویک نواز رسول جو ہائی اس پیو اس حسین دی لاج تے جنا بہنہ تے دھیاں آئین کہیں اٹھائین کمیں اٹھائیاں گئین، کیا نانا محمد مدینہ چھوڑ کے آ گیا، کیا نجف جو بابا علی آ گیا، نہیں تاریخ نے نہیں لکھیا، جنا رنین نہ تو ایک گوین کیتا نے ایک ظالم دے ہاتھ جیو جی تازیانہ ہائی جس تے میخان لوڑیاں لگی ہوئیاں اس نے آکے مارنا شروع کیتا تو انہوں رومن دی اجازت کائی نہیں اور جنا اٹھین تا لباس دا رنگ تبدی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین